سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی جہاں بہت سے دوسرے کمالات سے بھری پڑی ہے، وہیں آپ نے بہت ہی حیرت انگیز فیصلے بھی فرمائے۔ آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا ہی ایک حیرت انگیز واقعہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عدالت میں ایک فیصلہ آیا کہ 17 اونٹ ہیں اور اس کے 3 حصے دار ہیں، اور یہ 17 اونٹ ان 3 حصے داروں میں کچھ اس طرح تقسیم ہوں گے کہ پہلے آدمی کا جو حصہ ہے وہ آدھا ہے، یعنی 17 اونٹوں کا آدھا پہلے آدمی کو ملے گا، اور جو دوسرا آدمی ہے اس کا حصہ تیسرا ہے، یعنی 1/3، 17 اونٹوں کا 1/3۔ اس کے بعد تیسرے آدمی کا حصہ نواں ہوگا، یعنی 1/9، 17 اونٹوں کا نواں حصہ۔ تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ان 17 اونٹوں میں ایک اونٹ بیت المال سے شامل کیا۔ اس طرح اب اونٹوں کی کل تعداد ہو گئی 18۔ اب آپ نے تقسیم شروع کی۔ پہلے آدمی کا حصہ تھا آدھا، یعنی 18 کا آدھا ہوا 9 اونٹ، تو آپ نے اس کو 9 اونٹ دے دیے۔ دوسرے آدمی کا حصہ تھا تیسرا، یعنی 18 تقسیم 3، 6 اونٹ، اس کو 6 اونٹ دے دیے گئے۔ اب تیسرے آدمی کا حصہ تھا نواں، یعنی 18/9، 2 اونٹ، اسے 2 اونٹ دے دیے گئے۔ اب اگر آپ یہ تقسیم شدہ اونٹوں کی تعداد کو جمع کریں، 9 + 6 + 2، تو یہ 17 ہی بنتے ہیں۔ اس طرح جو ایک اونٹ بیت المال سے لیا گیا تھا وہ بیت المال میں واپس کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ اصل تعداد 17 تھی، بیت المال والا اونٹ ملانے سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ تو نہیں ملا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کی اصل تعداد 17 کے مطابق پہلے آدمی کا حصہ کتنا بنتا ہے۔ 17 کا آدھا جو کہ 8.50، یعنی 8 اونٹ اور آدھا بنتا ہے، لیکن اسے 9 اونٹ ملے۔ اونٹوں کی اصل تعداد 17 کے مطابق دوسرے آدمی کا حصہ تیسرا حصہ بنتا ہے، یعنی جب ہم 17 کو 3 پہ تقسیم کریں تو 5.67 بنتا ہے، لیکن اسے 6 اونٹ ملے، یعنی جو حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ۔ اب اونٹوں کی اصل تعداد کے مطابق تیسرے آدمی کا حصہ اگر ہم دیکھیں، 17 کا نواں حصہ، تو وہ بنتے ہیں 1.99، یعنی 1.89، لیکن اسے 2 اونٹ ملے۔ تو اس طرح سیدنا علی نے اپنے کمال فیصلے سے سب کو مطمئن کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔